والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے نافرمان قوموں کی ہلاکت اور تباہی کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ فرعون اور اس سے پہلی قومیں قوم عاد اور قوم سمود انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. فرعون نے اللہ کی نافرمانی کی، قوم نوح نے اللہ کی نافرمانی کی. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً پھر اللہ نے انہیں ایسا پکڑا، ایسی سخت پکڑ نے پکڑا پھر کوئی چھڑا نہ سکا. پھر اللہ کی جو پکڑ ہے ان بطش ربک لشدید، جب اللہ پکڑتا ہے پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا. یہ تو چھوٹے چھوٹے حادثے ہیں نا، قوم سمود کا تباہ ہو جانا. آپ اندازہ لگائیں قوم عاد اور قوم سمود. قوم عاد جب تباہ ہوئی 1700 بستیاں تھیں، بڑی بڑی 1700 بستیاں، اور ان کے محلات 40 منزلیں ان کی عمارتیں تھیں. پہاڑوں کو کھود کر انہوں نے عمارتیں بنائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک یہ عمارتیں موجود تھیں کہ ان پر بھی قیامتیں آئیں، یہ حوادثات آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من مات قد قامت القیامہ، جو مر گیا اس پر قیامت قائم ہو گئی. فرمایا کہ ایک بڑی قیامت آنے والی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے قیامت کو دیکھنا ہو وہ سورہ قاریہ کو پڑھ لے، وہ سورہ تکویر پڑھ لے، وہ سورہ حاقہ پڑھ لے، وہ سورہ ہود پڑھ لے، سورہ واقعہ پڑھ لے، اسے قیامت نظر آ جائے گی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا آج کی آیت میں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب دفعۃ واحدہ ایک ہی دفعہ سور پھونکا جائے گا. ایک دیہاتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سور کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت ارشاد فرمائی. فرمایا جیسے سینگ ہوتا ہے ایک طرف سے کشادہ اور ایک طرف سے تنگ، ایسے کا وہ سور ہے، اور جو تنگ حصہ ہے وہ فرشتے کے منہ میں ہے. جیسے ہی ادھر اللہ کا حکم ہوگا وہ سور میں پھونک مار دے گا. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سور ایسا ہے کہ اس کے دہانے میں 7 زمین اور 7 آسمان ہیں. اللہ نے اس کی کیفیت ارشاد فرمائی. ہوگا کیا؟ سور 2 دفعہ پھونکا جائے گا. ایک تو اس نظام کائنات کو درہم برہم کرنے کے لیے، دوسرا دوبارہ ان کو اٹھانے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے. تو فرمایا جب سور پھونکا جائے گا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین کو زیر و زبر کر دیا جائے گا، زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، لمحہ واحدہ میں دفعتاً واحدہ یہ سب چیزیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن یہ واقع ہو جانے والی واقع ہو جائے گی، یہ قیامت واقع ہو جائے گی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، یہ اللہ نے جو آسمان مضبوط بنایا ہے، بغیر ستونوں کے بنایا ہے. رفع سمکہا بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے، بغیر پھٹن کے، بغیر کسی عیب کے اللہ نے مضبوط آسمان بنایا. وانشقت السماء، اس دن آسمان کی حالت یہ ہوگی کہ آسمان پھٹ جائے گا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور یہ نہایت کمزور معلوم ہوگا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتوں پر اللہ کے خوف کی، اللہ کی خشیت کی ہیبت چاہیے ہوگی. فرشتے آسمان کے کناروں پر، آسمانوں کے اطراف میں چلے جائیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثمانیہ، اللہ کے عرش کو، تیرے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتوں نے اوپر اٹھایا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج
اس وقت اللہ کے عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اس وقت اس عالم میں 8 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اوپر اٹھانا ہے۔ یومئذ تعرضون، اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا دن ہوگا، تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، تم اس حال میں پیش کیے جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں، تمہاری کوئی پوشیدہ چیز پوشیدہ نہیں رہے گی، کوئی پوشیدگی نہیں ہوگی، تم اپنے آپ میں کوئی باتیں چھپا کر جو عمل خفیہ کیا وہ سارے ظاہر ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بہرحال جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آواز دے گا لوگو آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے دیکھو، مجھے اللہ نے کامیابی عطا فرما دی ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے اس حساب سے ملوں گا، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب اچھا ہوگا کیونکہ میں دنیا میں اچھے عمل کیا کرتا تھا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، من چاہی زندگی میں ہوگا، من پسند زندگی گزارے گا، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں ہوگا، قطوفها دانیہ، اس کے پل اس کی طرف جھک کر آئیں گے، کلوا واشربوا، اللہ فرمائیں گے کھاؤ، واشربوا پیو، ہنیئا مزے سے، بما اسلفتم جو تم نے اچھے عمل کیے، فی ایام الخالیہ گزرے دنوں میں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، کہے گا ہائے کاش مجھے یہ نامہ اعمال نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے نہیں معلوم کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش کہ موت کے وقت ہی میرا سارا کام تمام ہو چکا ہوتا، میں اس وقت بھی ختم ہو گیا ہوتا۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا نامہ اعمال ہے جس نے نہ چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، ساری لکھ ڈالی ہیں۔ فرمایا ما غنا عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا، ہلاک عنی سلطانیہ، میرے پاس کوئی زور نہ رہا، میرا سارا زور ٹوٹ گیا۔ اللہ فرمائیں گے خذوہ، اسے پکڑو، فغلوہ، اسے زنجیروں میں جکڑ دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ 70، پھر اللہ فرمائیں گے 70 گز کی لمبی لمبی زنجیریں لے آؤ، 70 ذراعا فاسلکوہ، ان زنجیروں کے ساتھ اسے جکڑ کر جہنم میں گھسیٹ کر ڈالو۔ انہو، اس کا قصور یہ تھا، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظیم اللہ پر، اللہ کی عظمتوں پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، دوسرا اس کا قصور یہ تھا کہ یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کے لیے یہاں پر کوئی دوست نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں، کوئی پیسہ کام نہیں آتا۔ ولا طعام الا من غسلین، اس جہنم میں داخل ہونے والوں کا جو کھانا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اور کوئی کھانا نہیں ہوگا، الا من غسلین، غسلین ان کا کھانا ہوگا۔ غسلین کسے کہتے ہیں؟ جب زخم کو دھوتے ہیں اور دھونے کے بعد جو نیچے پانی گرتا ہے پیپ اور خون سے ملا جلا، فرمایا کہ یہ ان کا کھانا ہوگا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ نہ انہیں ان کے جسم کو کوئی فائدہ دے گا نہ بھوک مٹائے گا، یہ ایسا ان کی غذا ہوگی۔ آگے بھی ان کھانے کے لیے جو اللہ رب العزت نے انہیں دینا ہے وہ زقوم کا ایک درخت ہے، وہ اللہ انہیں دیں گے، اور جیسے ہی یہ جہنمی کھائے گا اس کی آنتیں جو ہے کٹ کر باہر نکل پڑیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہنمی جب پانی پئیں گے ان کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، اور فرمایا کہ میں نے عمر بن لوہی کو دیکھا، اول من بدل دین ابراہیم، جس نے سب سے پہلے دین ابراہیم میں تبدیلی کی، عرب میں بت پرستی لایا، یہ عمر بن لوہی تھا۔ فرمایا یجر امعاءہ فی النار، میں نے اسے جہنم میں اپنی انتڑیوں کو گھسیٹتے ہوئے دیکھا، جیسے گدھا چکر لگاتا ہے اسے باندھ دیا جائے، ایسے جہنم میں یہ چکر لگا رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ کھانا کون کھائیں گے؟
لا یاکلہ الا الخاطئون، خطا کاروں کے علاوہ یہ کوئی نہیں کھائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے، جہنم سے ہم سب کو اللہ رب العزت محفوظ رکھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ کافر جہنم میں جائے گا عذاب کے لیے، خدا نہ خواستہ ایسا مومن جو زندگی میں گناہ کرتا رہا اور بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا گیا تو اللہ رب العزت اسے بھی جہنم میں ڈالیں گے تزکیے کے لیے، عذاب کے لیے نہیں، تزکیے کے لیے۔ کیا مطلب؟ انسان نے گناہ کیا، زبان سے گناہ کیا، زبان آلودہ ہو گئی، جسم سے گناہ کیا، جسم گناہوں سے آلودہ ہوا، کانوں سے گناہ کیا، کان آلودہ ہوئے۔ اب یہ دنیا میں تو کوئی آلودگی، کوئی نجاست لگ جائے تو پانی سے دھو لیتے ہیں، وہاں پر یہ نجاستیں پانی سے نہیں دھوئی جاتی، یہ یا تو توبہ سے دھوئی جاتی ہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑانے سے دھوئی جاتی ہیں، یا پھر جہنم کی آگ سے دھوئی جاتی ہیں۔ تو تزکیے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ جب پاک صاف ہو جائے گا اللہ دوبارہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لیکن جہنم کی آگ اتنی سخت ہے، انسان کہے چلو پھر کبھی نہ کبھی تو جائیں گے، تو اگلی وہ آگ تو بہت سخت ہے، وہ ایسی آگ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس آگ کا ایک انگارہ دنیا میں اس روئے زمین پر آ جائے تو قیامت تک زمین پر گھاس نہ اگے، اور ساری چیزیں جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں، لوہا ہے، پتھر، ہر چیز پگھل جائے اس کی گرمائی سے، اس قدر وہ گرم آگ ہے۔ تو اللہ رب العزت اس بندے کو جہنم میں تزکیے کے لیے ڈالیں گے، پھر جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، عقیدے میں شرک نہ ہو، عقیدہ شرک سے پاک ہو، بے شک کتنا ہی بد عمل ہے وہ جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا۔ یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ارشاد فرمائی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے ایک بار بھی سچے دل سے، صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ ان زنا و ان سرقہ، اگر وہ زنا کرے، وہ چوری کرے؟ آپ نے فرمایا ان زنا و ان سرقہ۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ ان زنا و ان سرقہ؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو ذر ان زنا و ان سرقہ، اگرچہ وہ بدکاری کرے یا چوری کرے۔ جب تیسری بار حضرت ابو ذر نے سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان زنا و ان سرقہ وَإِن رَغِمَ أَنْفَ أَبَا ذَرٍ، اگرچہ یہ بات ابو ذر کو ناگوار بھی ہو کہ وہ جنت میں کیوں جا رہا ہے، پھر بھی وہ جنت میں جائے گا جس نے صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے محفوظ رکھے، گناہ ہو جائیں تو توبہ کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔